السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ طالبات، تھوڑا سا ہم اپنے پچھلے لیکچرز کا تھوڑا سی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا کیا پڑھا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے سورۃ الانفال شروع کی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہم نے سب سے پہلے الدرس الاول کا الف پڑھا تھا، ایک رکوع جو پڑھا تھا۔ اس رکوع کے تراجم اور تفسیر میں ہم نے مال غنیمت کی بنیادی تقسیم اور مومنین کی صفات کو پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے طالبات، اس کے بعد والے لیکچر میں ہم نے یعنی ہمارا جو دوسرا الدرس الاول کا ہی حصہ با جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے بدر یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جو انعامات نازل ہوئے تھے ان انعامات کے بارے میں پڑھا تھا، اور جہاد کے جو احکام ہیں یعنی کہ کس طرح سے جہاد میں شرکت کرنی ہے اور اس کی کیا صورتحال ہونی چاہیے، ان احکامات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسی الدرس الاول کا تیسرا حصہ یعنی حصہ جیم آج ہم پڑھیں گے، اور اس طرح ہمارا یہ الدرس الاول مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے طالبات، شروع کرتے ہیں۔ آپ کتاب بھی اپنے ساتھ رکھیے گا تاکہ آپ کو ترجمہ سننے میں مناسبت ہو جائے۔ الدرس الاول کی پہلی آیات یہاں پر میں نے لکھی ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اچھا، پچھلی آیت آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین کی شکست کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جو کفار مکہ کو شکست ہوئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، تو ان آیات میں اس شکست کی وجہ بیان کی گئی تھی، اور وجہ آپ کو یاد ہوگا یہ بیان کی گئی تھی کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھے گا تو اس کو آخرکار کیا ہوگی؟ شکست ہی ہوگی، اور وہ نیست و نابود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اسی آیات میں جو ہم نے ابھی آیت تلا پڑھی ہے، اس مسئلے کا دوسرا رخ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہاں پر اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مسلمانوں کو خطاب ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کو خطاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے موقع پر یعنی اتنی تعداد کی جو قلت تھی، بے سر و سامانی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اپنی مدد کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہیں جو فتح یا اللہ کی نصرت عطا ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے یہ مقام تمہیں عطا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ بھی اس وجہ سے کامیابی عطا کرے گا۔ تو یہاں پر اسی مسئلے کو، اسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے اعراض نہ کرو، وانتم، اس حال میں کہ تم تسمعون، سنتے ہو۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حال میں کہ تم سنتے ہو، یعنی تم اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے قائم رکھو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو یہاں پر ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں تھے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ابھی پڑھی میں نے، یہ جو دوسری آیت پڑھی ہے الدرس الاول کی جیم کی، وَلَا تَكُونُوا، یعنی یہاں پر مومنین اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اسی طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے تھے ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے، انتم تسمعون میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر دوسری آیت جو ابھی یہ دیکھیے، ابھی ہم پڑھیں گے اس کو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہاں بھی لا يسمعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ
حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ تو یہ ہے کیا ہے یہ سننا کیا ہے؟ سننے کو سماعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے میں نے سماعت کے درجات کو بیان کیا ہے کہ سماعت کے کتنے درجات ہیں۔ سماعت کے کل 4 درجات ہوتے ہیں۔ کیا مطلب کہ سننے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آواز آ رہی ہے، آپ کو بھی کوئی آواز آتی ہے، آپ باہر بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو گھر کے باہر یا آپ اپنے درسگاہ میں بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کو باہر سے آواز آتی ہے، تو آپ نے اس آواز کو صرف سنا۔ اب اس آواز کو اس کو دھیان نہیں دیا، یعنی اس کو سمجھا نہیں اور نہ اس پر یقین کیا، اور جب یقین نہیں کیا، اعتقاد نہیں کیا تو اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ یعنی سماعت کا یہ کون سا درجہ ہے؟ پہلا، کہ صرف آواز کو سنا، نہ سمجھا، نہ اعتقاد کیا اور نہ اس پر عمل کیا۔ پھر سماعت کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ آواز کو سنا اور سمجھا بھی، لیکن اس پر کیا کیا؟ اعتقاد نہیں کیا، یقین نہیں کیا، اور جب ظاہر بات ہے یقین نہیں کیا تو عمل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں سماعت کے تیسرے درجے کی طرف۔ سماعت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آواز آئی، اس کو سنا بھی، سمجھا بھی اور اس پہ یقین بھی کیا، لیکن عمل نہیں کیا۔ آپ جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی بات کو سنا بھی، آپ اس بات کو سمجھ بھی گئیں، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہے تیسرا درجہ۔ پھر سماعت کا آخری اور چوتھا درجہ کیا ہے کہ آواز کو سنا، سمجھا، یقین کیا، اعتقاد بھی کیا، یعنی اعتقاد و یقین بھی کیا، اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ سماعت کا چوتھا درجہ، اور اصل جو ہے نا قرآن کریم کی اس آیت میں وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سنتے ہو، اور وہاں تیسری آیت میں جو ہے نا قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ نہیں سنتے، یہاں پر اس آیت میں لا يسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہی چوتھے درجہ ہی مراد ہے کہ سننے کا مطلب یہی ہے کہ بات کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور یقین بھی کریں، اور پھر یقین کرنے کے بعد عمل بھی کریں۔ تو طالبات یہاں پر جب ہم نے سماعت کے یہ جو درجات بیان کیے ہیں اس آیت کے ضمن میں، تو اس اعتبار سے انسانوں کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر یہ درج کر دیا کہ انسانوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں، 4 قسمیں ہو گئیں۔ اب دیکھیں پہلا درجہ کس کا ہے؟ یعنی پہلی قسم انسانوں کی کون سی ہے؟ کہ جو صرف آواز کو سنتے ہیں، یعنی کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے ان کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف آواز کو سن رہے ہیں، یعنی آیات الہیہ کو سن رہے ہیں، لیکن اس پر نہ دھیان دے رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اعتقاد کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پر انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ پہلا درجہ کس کا ہے؟ انسانوں کا، کفار و مشرک کا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا درجہ کون سا ہے انسانوں کا؟ کہ جو کلام اللہ کو سنتے بھی ہیں، حق کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل سے اس کو یقین نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے طالبات آپ جانتی ہیں کہ یقین کا، اعتقاد کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، کہ دل سے جس بات کو یقین کیا جائے گا، اعتقاد کیا جائے گا، تبھی اس پر کیا ہوگا؟ عمل کیا جائے گا۔ تو منافقین کی حالت کیا تھی؟ وہ بظاہر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مسلمان بنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن در حقیقت دل سے وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا عمل بھی غائب میں نہیں تھا مسلمانوں کی طرح۔ دیکھیں اصل تو مومن وہ ہے نا جو حاضر اور غائب دونوں کی حالت میں ایک ہی یکساں ہو، تو منافقین کی جو حالت ہے وہ یہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں انسان کے تیسرے درجے کی طرف، یعنی قسم کی طرف، کہ تیسری قسم کس کی ہے۔ جب ہم نے یہ جو درجات بیان کیے ہیں نا سماعت کے، تو اس میں یہ انسانوں کی جو قسم ہے وہ حق کے الہی کو، یعنی قرآن کریم کی آیات کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، یعنی ان کے پاس آیات قرآنیہ کا فہم بھی موجود ہے اور اعتقاد اور یقین بھی موجود ہے۔
یعنی اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن کریم کا یہ حکم ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اس پر یقین بھی ہے انہیں، لیکن کیا ہے عمل میں کوتاہی ہے، عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے لوگ کیا کہیں، کون سے گنہگار مسلمان ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس اعتقاد اور یقین موجود ہے، اور جب یہ اعتقاد اور یقین موجود ہے تو گنجائش موجود ہے کہ وہ عمل کی طرف کیا ہو جائیں گے، راغب ہو جائیں گے۔ یہ تینوں درجات جب موجود ہیں تو تینوں میں سے ایک نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تو وہ کیا ہو جائیں گے، توبہ تائب ہونے کے بعد عمل کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں انسانوں کے چوتھی قسم کی طرف کہ جو یہ چاروں کام کرتے ہیں، یعنی آواز حق الہی کو یعنی آیات قرآنیہ کو سنتے بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور انہوں نے اس پر اعتقاد اور یقین بھی کیا، اور پھر اصل جو ہے حق اس آیات کا، ان احکامات کا، اس پر عمل بھی کیا۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ متقین و صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ وہ ہیں یہ کہ جو عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آ جائیں واپس آیت کی طرف کہ آیت میں کیا مراد ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اس سے اعراض منہ نہ موڑو، اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ سننے کا مطلب یہی ہے کہ تم سنتے ہو، سمجھتے ہو، یقین کرتے ہو، اور اس پر عمل بھی کرتے ہو۔ تو تم کیا کرو، اسی طرح اطاعت کرتے رہو تو ہم تمہیں کیا کریں گے، اسی طرح کامیابی بھی عطا کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے اگلی آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے تھی پہلے ہی، اس کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ تو اسی آیت کی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اسی آیت کی یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے تاکید بیان ہوئی ہے کہ اہل کفار دعویٰ سماعت تو کرتے تھے کہ ہاں بھائی ہم آیات قرآنیہ کو سن بھی رہے ہیں، لیکن جو سننا کی جو اصل حقیقت ہے نا، وہ نہیں ان کے پاس تھی، یعنی عمل نہیں تھا، اعتقاد یقین نہیں تھا اور عمل نہیں تھا۔ تو یہاں پر بطور تاکید کی اس آیت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اصل مقصد کیا ہے، کسی بھی بات کو سن کر، سمجھ کر، یقین کرنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ہم آیات قرآنیہ کو پڑھتے ہیں، احکامات کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو اب ہمارے لیے لازمی ہے ہم کیا کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم آتے ہیں اپنی اسی رکوع کی اگلی آیت کی طرف، اور یہاں پر یہ جو اگلی آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ جو آیت ہے، یہ بھی آیت اسی کی ایک طرح سے مذمت، اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، کن کی؟ اہل کفار کی۔ اور اہل کفار کی دیکھیں کتنی شدید مذمت بیان ہوئی ہے کہ وہ کتنے بدترین ہیں۔ ترجمہ سن لیں، ان شر الدواب، کہ بلا شبہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں۔ شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں۔ چوپائے وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ وہ بہرے گونگے ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، لا یعقلون جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر شدید ان کی مذمت بیان ہوئی ہے کہ یہ جو ہیں یہ جانوروں چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، بدترین ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کے ذرا سا الدواب کے معنی دیکھ لیجئے۔ دواب دابہ کی جمع ہے، اور دابہ کے جو معنی آتے ہیں وہ ہر چلنے والے کو، زمین پر ہر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ عرف میں دابہ چوپائے جانوروں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی آیت کی ضمن میں ہم مراد یہی لیں گے کہ چوپایوں میں بدترین، یعنی بدترین چوپائے وہ ہیں وہ اللہ کے نزدیک کہ وہ گونگے بہرے ہیں جو سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اسی آیت کی ضمن میں ہم انسان کی یہاں پر حقیقت کو بیان کریں گے۔ تو آپ ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے کہ انسان کی کیا حقیقت ہے، کہ یہ جو انسان ہے، اس آیت کے میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو کیا بنایا، اللہ اشرف المخلوقات بنایا،
اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے معزز و مکرم ہے۔ اب تمام مخلوقات میں کون کون آ جاتے ہیں؟ جنات بھی آ جاتے ہیں، حیوانات بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں سے بھی معزز اور مکرم بنایا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ انسانوں کو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری، اور اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کیا کہلائے گا؟ معزز و مکرم، یعنی فرشتوں سے بھی برتر ہو جائے گا، اس کا مقام کہاں پہنچ جائے گا؟ فرشتوں سے بھی بڑھ کر۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، یعنی اعراض کرتا ہے، وہ سماعت کے اصل حقیقت کو نہیں پہنچتا، وہ قرآن کے احکامات کو نہیں سنتا اور نہ عمل کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جانوروں سے بھی بدتر، یعنی وہ بالکل نچلے درجے پر چلے جائے گا، کہاں ایک مقام بلند تر اور کہاں نافرمانی کی سبب بدتر۔ تو یہاں پر انسان کی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جو اگر عمل کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اشرف المخلوق کے درجے پر ہوگا، اور اگر عمل نہیں کرے گا شر الدواب، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سب سے بدترین۔ ٹھیک ہے، ابھی جو آیت پڑھی ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اس آیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں۔ ابھی ہم نے الدواب کی تحقیق تو کر لی، اس کے معنی تو پڑھ لیے، اب ہم کچھ ایک دو معنی الصم البکم کے بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ الصم کہتے ہیں بہرے کو، بہرے کا مطلب جو کانوں سے نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ البکم کہتے ہیں یعنی جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اب یہ جو کفار ہیں نا، یہ اتنے بدترین ہیں کہ گونگا جو بہرا ہے اس سے بھی بدترین ہے، کیونکہ دیکھیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لا یعقلون، کہ وہ اتنے بدترین ہیں کہ گونگے بہرے سے بھی زیادہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کیونکہ دیکھیں گونگا جو بہرا ہوتا ہے اس کے پاس اگر شعور اور سمجھ ہے تو وہ اشاروں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور دوسروں کی بات کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ اشاروں کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کفار تو ان سے بھی بدتر ہیں، جو کیا ہے؟ سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے طالبات، انشاءاللہ عزیز مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی آیات اور دیگر اس کی تفصیلات کے ساتھ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔